السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سلیکٹرز نے جو ہے وہ پاکستان ٹیم اناؤنس کی اگینسٹ ویسٹ انڈیز، جو دسمبر میں ہونے جا رہی ہے۔ T20 کی ٹیم اناؤنس کی اور ون ڈے کی ٹیم اناؤنس کی۔ عماد وسیم، شعیب ملک، حفیظ اور سرفراز، یہ چاروں جو ہیں یہ پاکستان ٹیم میں نہیں ہیں۔ حفیظ اور شعیب ملک کی بات میں یہ کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے سلیکٹر شاید یہ سمجھتے ہیں کہ 40 یا 40 پلس ہونے والے ہیں، تو ان کی اب کرکٹ جو ہے وہ اب سلیکشن جو ہے پاکستان ٹیم سے نہیں ہونی چاہیے۔ آئی تھنک اس سے جو اتفاق ہے سلیکٹر سے، وہ شاید میرے علاوہ اور لوگ بھی کریں کہ T20 کرکٹ ٹھیک ہے، آپ 40 یا 40 پلس بہت زیادہ ہو جاتا ہے اگر آپ کی فارم اچھی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن فارورڈ اب جانا چاہیے، نئے لڑکوں کو لانا چاہیے۔ اس حد تک تو سلیکٹرز نے یہ جو کام کیا ہے، یہ میری نظر میں، میرا اوپینین ہے، اس حساب سے ٹھیک کیا ہے۔ اگر ہم عماد کی بات کرتے، عماد کی سلیکشن کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کافی دفعہ آپ نے میچز میں دیکھا ہوگا کہ نئے بال کے بعد 6 اوور کے بعد عماد اتنے کامیاب نہیں ہوتے۔ عماد کا بال اتنا سپن نہیں ہوتا، اتنا زیادہ مشکل نہیں ڈالتے وہ اسپنر بیٹسمینوں کو، صرف نئے بال سے بال کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عماد کافی دفعہ جو ہے وہ پرانا بال نہیں کرتے، اپنے اوورز بھی پورے نہیں کرتے۔ شاید کپتان یہ سمجھتا ہے، ایون جب PSL میں بھی خود بھی کپتان تھے، ان میچز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے اوورز نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے شاید، یا پاکستان ٹیم کا کپتان سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو رنز پڑ جائیں گے۔ تو اس طریقے سے ایک سپنر اگر اس طرح آپ کسی کو بھی ٹیم میں کھلائیں گے تو اس طرح آپ کا جو بالنگ اٹیک ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے۔ ہم نے ورلڈ کپ میں دیکھا کہ ہمارا اسپن اٹیک کتنا ویک ہمیں لگا، کیونکہ صرف شاداب تھے، ان کی فارم بھی اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن آخری میچز میں انہوں نے ایک آدھ میچ میں انہوں نے آؤٹ کیے، پھر اس کے بعد دوسرا اسپنر ہمارے پاس تھا ہی نہیں، عماد تھے، وہ ویسی اسپن نہیں کر پاتے تھے۔ تو نواز کو ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہے کہ اب ان کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ محمد حسنین کی واپسی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد عثمان قادر بھی، ان کو بھی اسکواڈ میں رکھا گیا۔ ورلڈ کپ میں وہ اسکواڈ میں نہیں تھے، وہ ریزرو پلیئرز میں تھے، تو اس دفعہ ان کو بھی رکھا گیا ہے۔ تو یہ تھی عماد کو بھی آئی تھنک ڈراپ کرنے کی ایک سوچ ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ سرفراز کو پاکستان ٹیم سے ڈراپ کر دیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اب ہم اپنا یوٹیوب چینل پہ ہم ویڈیوز بناتے ہیں، ہم ٹی وی چینلز پہ بیٹھتے ہیں، ہم نے کچھ نہ کچھ تو بات کرنی ہوتی ہے نا، ورنہ تو پھر فائدہ نہیں ہے ہمارا بیٹھنے کا۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی پلیئر کو بغیر کھلائے آپ پاکستان ٹیم سے باہر کر دیتے ہیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اس میں سلیکٹرز کی اپنی بے عزتی ہے۔ لوگ سوشل میڈیا میں یا ٹی وی چینلز بیٹھ کے، جو جینون لوگ ہیں وہ ان کے اگینسٹ جائیں گے، وہ یہی سوال کریں گے کہ ان کو آپ لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے اور آپ لوگ ان کو باہر کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے سرفراز کو سلیکٹ کیا تو کیا وہ اس ٹائم اچھا تھا جس کی وجہ سے آپ نے اس کو سلیکٹ کیا، اور اب آپ نے اس کو باہر کر دیے تو کیا ریزن ہے؟ صرف بنگلہ دیش کے خلاف وہ ایک میچ کھیلا، اس کے بعد آپ نے سرفراز کو باہر کر دی، اس سے پہلے بھی آپ اس کو گھماتے پھراتے رہے۔ تو وداؤٹ کسی لڑکے کی پرفارمنس دیکھے ہوئے یا اس کو کھلائے ہوئے، کسی بھی لڑکے کی بات کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ یہ دنیا کی کسی کرکٹ میں نہیں ہوتا۔ میں چیئرمین صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کچھ چیزیں آپ کی مرضی سے ہو رہی ہیں یا کچھ چیزیں آپ کی مرضی سے نہیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیئرمین کو صاحب کو یہ چیزیں دیکھنی ہیں۔ اب اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین یہ کہتے ہیں کہ انڈر 19 کی ٹیم کی جو سلیکشن تھی وہ صحیح نہیں ہوئی اور آپ نے سائن نہیں کیے اس کے اوپر، تو پھر پاکستان ٹیم کی جب نام اناؤنس ہوئے ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر کیوں سائن کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود چاہتے ہیں، یا آپ کی کہیں نہ کہیں خود سوچ تھی کہ سرفراز نہیں ہونا چاہیے یا عماد وسیم نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر میں حفیظ اور شعیب ملک کی بات کروں تو یہ ہمیں کہیں نہ کہیں چیئرمین کرکٹ بورڈ کی ناراضگیاں کہیں نہ کہیں ہمیں پرانے ٹائم پہ پیچھے چلے جائیں، ہمیں سوشل میڈیا میں تو نظر آتی ہیں، کیونکہ ان کے جو ٹکراؤ ہیں شعیب ملک کے، حفیظ کے اور رمیز راجہ صاحب کے، وہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے بھی یہ لوگ باہر ہوں۔ اگر یہ وجہ نہیں بھی ہے
تو یہ بھی وجہ ضرور ہو سکتی ہے، کیونکہ سگنیچر تو ان کے ہوئے ہیں، اس کا مطلب انہوں نے ڈن کر دیا کہ جی جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے یہی ہوئی، کوئی بات چیت کوئی ایسی نہیں ہوئی کہ نہیں جی آپ نے ملک یا حفیظ ان کو کیوں نہیں سلیکٹ کیا. یہ چیزیں اگر ایسا کرکٹ بورڈ اگر چاہتے کہ یہ پلیئرز ہوتے یا سرفراز بھی ہوتے تو وہ پھر سائن نہیں کرتے، وہ پھر منع کر دیتے. اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو کتنی دفعہ رمیز راجہ صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل پہ، ٹی وی چینلز پہ یہ بات کی ہے کہ جن کی ایج ہو گئی ہے اب ان کو T20 میں کوئی ان کا کام نہیں ہے، ایک ینگ پلیئر کا کام ہے. تو کہیں نہ کہیں تو ان کی سوچ تو لگتی ہے نا کہ یہ لوگ نہیں ہونے چاہیے. تو اس طریقے سے بہت سی چیزیں اب مجھے کہیں نہ کہیں ایسے لگتی ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ان کی جو سوچ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے پاکستان کرکٹ کو نقصان ہوگا. شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ جو کہتے ہیں بس انہوں نے وہی کرنا ہے، اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کھیلے ہیں تو یہ شاید سوچ رہے ہیں کہ وہ جو بولیں گے وہ کرتے تھے، میں نے بھی جو بول دیا بس میں نے ہی وہی سب کچھ کرنا ہے. تو اگر سوچ سمجھ کے طریقے سے چیزیں کریں گے، سلیکشن کو بھی بہتر کریں گے، غور کریں گے، ڈومیسٹک کی چیزوں کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. جس طرح میں نے ڈومیسٹک کی بات کی کہ غیر ملکی کوچز لانے کی بات ہو رہی ہے، ابھی سوچ رہے ہیں، پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آتا تو پھر ہمارے لوگ کہاں پہ جائیں گے. تو بہت سی چیزیں ابھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ اپنے مفاد کو چھوڑ کر جب آپ چیزوں کو دیکھیں گے تب آپ چیزیں بہتر کر سکتے ہیں. اگر آپ کا اپنی ضد ہے، اپنا مفاد ہے کسی بھی چیز کے اندر، پھر آپ کرکٹ کو بہتر نہیں کر سکتے. اور یہ لوگوں کی بھول ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو سٹرکچر ہے، سسٹم ہے، اس کی وجہ سے پاکستان ٹیم اچھا پرفارم کر رہی ہے، یہ آپ کی بھول ہے. صرف پاکستان ٹیم جو ہے وہ لڑکوں میں اپنا ایک ٹیلنٹ ہے، اپنی محنت ہے، اس وجہ سے کر رہی ہے. ورنہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا سسٹم ابھی نہیں ہے جو پلیئرز کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے کام ہوں، پلیئرز کی غلطیاں ٹھیک ہوں. آپ دیکھ لیں آپ کی جو اکیڈمیز ہیں، وہ کراچی کی اکیڈمیز ہے بالکل بند ہوئی ہوئی ہے، اور دوسری اکیڈمیز کہیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ ابھی تک صحیح طریقے سے رن ہی نہیں ہو رہی، نہ کوئی کوچز لگے ہوئے ہیں وہاں پہ، کچھ بھی نہیں ہے. تو چیزیں بہتر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اس کے بعد شرجیل جو ہیں وہ پاکستان ٹیم سے باہر آئے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس نے بھی فکسنگ کی ہے میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اس کو پاکستان ٹیم میں واپس آنا چاہیے، لیکن جو آ گیا ہے پھر اس کے ساتھ آپ یہ مت بولیں کہ جی اب اس کی سلیکشن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جی یہ اس نے فکسنگ کی تھی. نہیں آیا تو رمیز راجہ صاحب بولیں کہ جی اب میں آیا ہوں تو اس کو پاکستان ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن رمیز راجہ صاحب سے پہلے کا آیا ہوا ہے وہ شرجیل، تو اس کی اگر فارم بھی اچھی تھی، سب کچھ تھا، تو اس کو پاکستان ٹیم میں سلیکٹ ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے اپنی فٹنس کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے. اگر فٹنس صحیح نہیں ہے تو پھر جتنے بھی رنز کر لے اس کو ٹیم کے اندر نہیں آنا چاہیے. بہت سے پلیئرز ایسے میں دیکھ رہا ہوں جو لیگز کرکٹ کھیل رہے ہیں، جو اپنی کنٹری سے بھی کھیلتے ہیں، لیکن ان کی فٹنس اچھی نہیں ہے. ہم نے کسی دوسرے کو دیکھ کے اپنا ملک نہیں چلانا، ہم نے اپنے آپ کو دیکھ کے چلانا ہے. دوسرا جو بھی کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، ہم نے اپنی چیزیں بہتر کرنی ہے. تو ابھی بھی پاکستان ٹیم کے اندر جو سلیکشن ہے وہ بری نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور بولوں گا کہ کسی ایک لڑکا بھی غلط نہیں آنا چاہیے، ایک لڑکے کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. 15 کے 15 لڑکے ٹیم میں ہیں تو 15 کے 15 جو ہیں وہ میرٹ کے ہونے چاہیے. اب ان چیزوں کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ کرکٹ بورڈ میں یس مین کے طور پہ ہیں ان کو بھی فارغ کرنے کی ضرورت ہے. یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو جو اس طرف بھی دیکھنا بہت ضروری ہے، اگر وہ جلدی دیکھ لیں تو بہت مہربانی ہوگی ان کی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.